تو جناب آج کیا ہم کرنے والے ہیں، جو بھی پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنی امائیں جو ہیں ان کی ذہانت سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ ہماری امائیں نا بڑی ذہین تھی اس معاملے میں، کون سی بات کدھر کرنی ہے، کون سی بات کدھر نہیں کرنی ہے۔ کچھ مائیں ایسی تھی، ورنہ بہت ساری مائیں بھنڈ مار دیتی تھی، مہمانوں کے آگے وہ باتیں کیا کرتی تھی جس کے لیے ہمیں ان کو آنکھیں دکھانا پڑتی تھی۔ اور آج کل کے بچے ایسے ہو گئے کہ کچھ جب سب جمع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک سینسر والی جو حص ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ بات سب کے بیچ میں کر دیتے ہیں، تو امائیں آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ سو کبھی اماؤں کو ہم آنکھیں دکھاتے تھے اور کبھی امائیں ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہوتی تھی، لیکن جو سمجھدار مائیں تھیں وہ ہمیشہ باتوں کو ڈیوائیڈ کرتی تھی، کون سی بات کدھر بتانی ہے، کون سی بات کدھر نہیں بتانی۔ فار ایگزامپل، اگر بیٹی کا رشتہ آیا ہے یا آ رہے ہیں، یا پھر مطلب لائک میرے ہسبینڈ کتنا کماتے ہیں، یہ بات جو ہے نا یہ رفو چکر ہو جاتی تھی۔ یہ خاندان میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلانے بھائی کتنا کماتے ہیں یا ان کی بیٹی کے کتنے رشتے آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لیکن اگر ہوئی بات بیٹے کی نوکری کی، یا میرے بیٹے کی آفس میں کتنی عزت ہے، بیٹی کے سسرال والے اس کو کتنا چاہتے ہیں، شوہر میری کتنی بات سنتے ہیں، گھر میں اے سی، نیا فریج، گھر کی کوئی ایک چیز بھی، چندی سی چیز بھی نئی آئی ہے، وہ پورے خاندان کو پتہ چل جاتی ہے۔ اور پورے خاندان کو بتانے کے طریقے کیا ہیں؟ ہر خاندان میں کوئی ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی ہابی ہوتی ہے، اس کا پیٹ بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ہابی ہوتی ہے کہ آج میں فلانی پھوپھی کے گھر جاؤں گی، بڑا دن ہو گئے چاچی کے گھر نہیں گئے، ان کے گھر بھی تو جانا ہے۔ یعنی کہ ان کی ہابی ہے کہ انہوں نے روزانہ رکھ رکھاؤ رکھنا ہے اور اپنے خاندان میں چکر لگانے، اور چکر مطلب کہ وہ بیسکلی خاندان کا ریڈیو، ٹی وی، جو بھی آپ کہہ لیں، موبائل، خبری، ہم ان کو بی بی سی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے پاس خبریں جمع نہیں ہوتی ان کو سکون نہیں ملتا، تو سب کے پاس جا کے خبریں اکٹھا کرتے ہیں، پھر سب کے پاس جا کے جو بھی خبریں اکٹھا کی ہوتی ہیں اس کو ذرا باہر نکالتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا یہ اس زمانے کا تھا، ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کا۔ ظاہر ہے خاندانی خبریں تو اخبار نہیں پہنچاتا یا خبریں نہیں پہنچاتی نا جو ٹی وی پہ چلتی ہیں، تو یہ جو گھر والے خاندان والے جو ٹی وی ہوتے ہیں، پوری ٹی وی کیا فلم بھی ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سپرد ہوتی تھیں یہ خبریں پہنچا دینا، کس کا کیا ہے، کس کا کیا نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم بدلا، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں رہا اب کہ وہ جائیں خاندان والوں سے ملیں، بیٹھ کر بات کریں، زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، اور فون پہ ہی سلام دعا یا واٹس ایپ پہ ہی میسیجز آپس میں ہو جاتے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہیں۔ خاندانوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان گروپس پہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، اور بات ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ اب تو فون جو ہے وہ ایکچولی جب تک آپ اپنے گھر والوں سے فون پہ بات نہ کر لیں آپ کے دن کی شروعات نہیں ہوتی۔ کچھ گھروں کا یہ ماحول ہوتا ہے، صبح ماسی کام کریے اور صبح فون آپ جو ہے اپنی امی سے بات کریے یا امی سے بات کریے، سو وہ یہ ایک عام پریکٹس ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی بہت مشکل تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ پی ٹی وی کے باہر چکر لگا رہا ہوتا تھا، تب ایک ہی میڈیا ہوتا تھا، اچھا سنگر ہے، اچھا ایکٹر ہے، اگر آپ جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں آپ کی شروعات کیسے ہوئی، تو وہ 4-5 سال تو ان کے کہیں نہیں گئے، جوتیاں چٹکھائی ہیں انہوں نے پی ٹی وی کے باہر، اور بڑا ایفرٹ کر کے جا کے وہ ایک سرٹن مطلب ایج پہ پہنچے ہیں، ان کو ڈرامہ ملا ہے، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز کرتے رہے، پھر بڑا ڈرامہ ملا، یا اگر سنگرز ہیں تو پہلے وہ کورس گاتے رہے، پھر سولو پرفارمنسز ملی۔ سو اس طرح کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے پیچھے ایک پراپر کہانی ہے اسٹرگل کی۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا کو کہتے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی، کہ ایسا ہے سوشل میڈیا، ویسا ہے ویسا ہے، مگر اگر میں سوشل میڈیا کی اگر ایڈوانٹیجز کی بات کروں تو بہت سارے ایسے بھی سنگرز، ایکٹرز، ہوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ لوگوں تک پہنچ پائے ہیں، آپ لوگ انہیں جان پائے ہیں۔ اگر آپ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی مانتا نہیں ہے خاندان میں، آپ سب سے ایسے والے بچے ہوتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ تو بولتا رہتا ہے، یہ تو بولتی رہتی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے تو آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اس سوشل میڈیا کے تھرو۔ بہت سارے ایسے بڑے بڑے سنگرز ہیں، عاطف اسلم کو آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی گانا گاتے ہوئے سنا، تبھی جا کے اس کی فین فالوئنگ بڑھی۔
हानिया आमिर को आपने टिकटॉक पे परफॉर्म करते हुए देखा और वहीं से वो पिक हुई और आज माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम करती हुई आपको नज़र आ रही है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मेरा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा जिनका जो नाम मैं आपके पास डिस्क्लोज़ करती जाऊंगी, आप यही कहेंगे ओह अच्छा वो भी सोशल मीडिया के थ्रू है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू है। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनको आपने शायद टीवी पे नहीं देखा होगा, ख़बरों में नहीं देखा होगा, अखबारों में नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने आपके दिल में घर कर लिया। सो कुछ ऐसे ही लोग हमारे पास हैं और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बोर हो रहे हैं, आप इतने डिप्रेशन में हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को देखा जाए, उनके पेज को जाके देखा जाए जिनकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। सीरियस से सीरियस, खड़ूस से खड़ूस आदमी बैठा होगा और अगर उसके मोबाइल पर कुछ ऐसे लोग नज़र आ जाएं जिनका काम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है, अपनी मस्तियों से, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, तो क्या मैं तो समझूंगी सदके जारी है। चाहे आप उनकी मतलब कभी कभार मैं भी कोई ऐसी हरकतें करती हूँ, लोग कहते हैं यार क्या बोंगियाँ मारी है, क्या बेवकूफ़ियाँ करी है, मगर चले मेरी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। उसी तरह जो आज टैलेंट हमारे पास मौजूद है, आप उनको ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं और उनकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। सो हम वो लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मैं आपको मिलवाती हूँ सोशल मीडिया स्टार से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।